بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوچنے کی، سمجھنے کی صلاحیتیں مضبوط ہوتی ہیں۔ بوجھ اٹھانے، بوجھ کا مطلب ذمہ داریاں ہیں، ذمہ داریاں اٹھانے کی صلاحیتیں، طاقتیں بالکل مضبوط ہوتی ہیں۔ ہر اعتبار سے انسان پرفیکٹ ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے عمر بنایا ہے۔ جنت میں بوڑھا نہیں ہوگا انسان، بوڑھا انسان جنت میں نہیں ہوگا، جنت میں نوجوان ہوں گے، جنت میں نوجوان ہوں گے، بوڑھے جنت کے اندر نہیں ہوں گے۔ تو یہ اللہ رب العالمین، اللہ نے یہ جو عمر دی ہے، جنت کے اندر بھی انسانوں کی یہی عمر ہوگی۔ حدیث میں آتا ہے کہ ینادی منادن، ایک پکارنے والا پکارے گا، ایک پکارنے والا پکارے گا جنت کے اندر اور کہے گا یا اہل الجنہ ان لکم ان تصحوا، کہ اے جنتیوں تم صحت مند رہو، کبھی اس کے اندر بیمار نہیں رہو گے، تم صحت مند رہو، کبھی اس میں بیمار نہیں رہو گے، تم جوان رہو، کبھی بوڑھے نہیں ہوگے، تم زندہ رہو، کبھی مرو گے نہیں، تم ہمیشہ نعمتوں میں رہو گے، تم ہمیشہ اس جنت کے اندر طرح طرح کی قسم قسم کی نعمتوں میں رہو گے اور کبھی مایوس نہیں ہوگے، ہمیشہ اس کے اندر خوش رہو گے۔ تو یہ جو عمر ہے اللہ کے بندو، بہت قیمتی عمر ہے، اس کی قدر انسان کو کرنی چاہیے، ورنہ ایک وقت آئے گا جب انسان کہے گا لیت الشباب یعود یوما، ایک کاش کی جوانی واپس لوٹ آئے۔ آپ ان لوگوں سے پوچھیں جو بوڑھے ہو چکے ہیں، جن کی کمریں جھک چکی ہیں، جن کی کمریں جھک چکی ہیں، جن کے بال سفید ہو چکے ہیں، جو بالکل بوڑھے ہو چکے ہیں، ہڈیاں کمزور ہو چکی ہیں، آپ ان سے پوچھو، وہ تمنا کرتے ہیں آج کہ اے کاش جوانی کا ایک دن ہی لوٹ آئے، جوانی کا ایک دن ہی لوٹ آئے، پھر میں بڑھاپے کو بتاؤں کہ اس بڑھاپے نے مجھے کس کس طرح سے ستا کر کے رکھا ہوا ہے، کتنا کمزور کر دیا ہے، میں عقل کچھ چیز یاد نہیں کر سکتا، کوئی چیز اٹھا نہیں سکتا، کوئی چیز اپنے من کی کر نہیں سکتا، کوئی چیز کھا نہیں سکتا، کوئی چیز پی نہیں سکتا، میں کچھ نہیں کر سکتا اپنی طرف سے، میں کچھ بھی نہیں کر سکتا اپنی طرف سے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے یہ جو عمر دی ہے، بڑی قیمتی عمر دی ہے، اللہ نے یہ بہت سنہرا موقع دیا ہے انسان کو کہ وہ اس عمر سے فائدہ اٹھائے، وہ اس عمر سے فائدہ اٹھائے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے یہ بات بری لگتی ہے کہ میں کسی دن، جس دن سورج ڈوبے اور میں کوئی کام نہ کروں، میرا وقت ایسے ہی گزر جائے، اس میں کچھ بھی اپنی طرف سے کوئی بھی چیز کر نہ پاؤں اور وہ دن ایسے ہی گزر جائے، وہ دن میرے لیے سب سے برا ہوتا ہے۔ حسن بصری کہتے ہیں ادرکت اقواما، میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا ہے جو اپنے وقت کی اتنی حفاظت کرتے ہیں جس طریقے سے تم اپنے پیسوں کی حفاظت کرتے ہو، دینار اور درہم اور مال اور روپے کی حفاظت کرتے ہو، اسی طریقے سے میں نے کچھ ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جو اپنے وقت کی اتنی قدر کرتے ہیں، اتنا ہو کہ ہمارے اسلاف اور پرانے لوگوں میں سے لوگ وقت کی کتنی قدر کرتے تھے تو آپ سر پکڑ کر کے بیٹھ جائیں گے۔ سب سے زیادہ قیمتی چیز انسان کا وقت ہے، جسے آج کا ہمارا نوجوان سب سے زیادہ برباد کر رہا ہے۔ وقت کی بربادی یہ سب سے بڑی بربادی ہے۔ ہر چیز کو انسان حاصل کر سکتا ہے، مال چلا جائے دوبارہ حاصل کر سکتا ہے، ہر چیز حاصل کر سکتا ہے، لیکن وقت ایک ایسی نعمت ہے جسے انسان دوبارہ حاصل نہیں کر سکتا۔ اس لیے ہم لوگوں کی ذمہ داری ہے، میرے نوجوان دوستوں، میرے نوجوان بھائیوں، ہم لوگوں کی ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر عمر کے لیے کچھ نہ کچھ چیزیں رکھتا ہے۔ بچپن میں انسان کھیلتا ہے، سمجھ کم ہوتی ہے، کھیل کود میں اپنا وقت گزار دیتا ہے۔ جوانی کی عمر ہوتی ہے، کچھ بننے کی ہوتی ہے، یا تو آپ اچھے بن جاؤ یا آپ برے بن جاؤ، یہ آپ کے اختیار میں ہے۔ جو آج تھوڑی بہت محنت کر لے گا اس کا بڑھاپا اچھا گزرے گا، جو جوانی کو اچھے طریقے سے سمجھ لے گا
اس کو صحیح استعمال کرے گا، اس کا یوز بہتر کرے گا، وہ اپنا بڑھاپا آنے والی عمر میں بڑھاپے کے اندر سکون کی زندگی بسر کرے گا۔ لیکن جس نے اپنے وقت کو برباد کر دیا، اپنی جوانی کو برباد کر دیا، اللہ کی قسم وہ خون کے آنسو روئے گا۔ بہت سے لوگ روتے بھی ہیں آج، کیونکہ انہوں نے اپنی جوانی کو ایسے ہی ختم کر دیا، برباد کر دیا، وقت کو برباد کر دیا، ہر چیز کو برباد کر دیا ان لوگوں نے۔ اس لیے میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے ساتھیوں، اپنے وقت کی حفاظت کرو، یہ ہم لوگوں کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے۔ وقت کیا کیا چیزیں برباد کرتی ہیں ہماری، آپ دیکھیں۔ وقت برباد کس کس چیز سے انسان کا وقت برباد ہوتا ہے وہ خود سوچے۔ سب سے زیادہ وقت کیا ہم موبائل کو دیتے ہیں؟ سب سے زیادہ وقت جو آج کی دنیا میں جو چیز برباد کر رہی ہے وہ موبائل ہے۔ موبائل اچھا بھی ہے، برا بھی ہے، یہ ذو حدین ہے، یہ ذو حدین ہے۔ اچھا بھی اس کا استعمال ہے اور برا بھی اس کا استعمال ہے، دونوں اس کے استعمالات ہیں، لہذا اس کو انسان سیکھنا چاہیے۔ آج بہت سے لوگ اس کے ذریعے سے بزنس کرتے ہیں۔ موبائل استعمال کرو، کوئی بری چیز نہیں ہے، لیکن اس کا صحیح استعمال کرو۔ اس کے اندر دنیا بھر کی لائبریریاں ہیں، ایک سے ایک ٹیچر ہیں، کیا سیکھنا ہے آپ کو اس سے آپ سیکھ سکتے ہیں۔ آپ کے پاس ذہن ہے، آپ کے پاس طاقت ہے، آپ کے پاس صلاحیتیں ہیں، سب کچھ ہیں، اس کا صحیح استعمال کرنا سیکھیں۔ اللہ کی قسم، یہی جو آج آپ کو بربادی کے دہانے تک پہنچا دیا ہے، یہ آپ کو بہت کچھ بنا سکتا ہے، بہت کچھ آپ کو بہت کچھ آگے تک لے کر جا سکتا ہے۔ آپ اس کے ذریعے سے بزنس کر سکتے ہیں۔ اور آج کی دنیا یہ نیٹ کی دنیا ہے، اور ہمیں وقت کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو بدلنا ہوگا۔ ہم اپنے بچوں کو نہیں کہہ سکتے کہ آپ موبائل مت چلاؤ موبائل۔ میں کہتا ہوں چلاؤ موبائل کے ذریعے سے صحیح چیزیں، اس کا استعمال صحیح جگہ کرو۔ گھر میں چاقو استعمال کرتے ہیں ہم لوگ، چھری استعمال کرتے ہیں ہم لوگ سبزی کاٹنے کے لیے، اگر یہی بچے کا ہاتھ کاٹ رہے ہیں یا اپنے آپ کو کاٹنے لگ جائیں تو یہ برا ہے۔ آپ کبھی بھی موبائل کا غلط استعمال مت کرو۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو آن لائن ہی آج کل اپنا جاب کرتے ہیں، کروڑوں روپے کماتے ہیں، سالانہ ان کا پیکیج کروڑوں کا ہوتا ہے، لاکھوں کا ان کا پیکیج ہوتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اس کا صحیح استعمال کرو، اس سے آن لائن کلاسز لو، اس سے دین بھی سیکھو، بہت کچھ ہے اس کے اندر۔ اس کو آپ اتنا برا مت سمجھو، اللہ نے یہ ہمارے ہی لیے پیدا کیا ہے۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ۔ جس طریقے سے اللہ نے سورج چاند ہمارے لیے بنائے ہیں، یہ بھی ہمارے ہی لیے بنایا ہے۔ یہ وقت کی ضرورت ہے، اس کے بغیر چھٹکارا نہیں ہے، اور ہم سب جانتے بھی ہیں اس کے استعمالات کو ہم لوگ جانتے ہیں، اس کے یوز کو ہم لوگ جانتے ہیں، کون سی چیز میں ہمیں استعمال کرنا چاہیے، کون سی چیز میں استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ کریں آپ لوگ بزنس کریں اس کے ذریعے سے دعوت کا کام کریں اس کے ذریعے سے، لیکن صحیح لوگوں کی رہنمائی میں، بغیر صحیح لوگوں کے ہم اس کو صحیح طریقے سے یوز نہیں کر سکتے ہیں۔ اس لیے وقت کی قدر کو سمجھیں، اور جس چیز سے وقت ضائع اور برباد ہوتا ہے اس سے کنارہ اختیار کر لیں۔ برے دوستوں کے ساتھ میں نہ رہیں، برے دوستوں کے ساتھ میں کبھی نہ رہیں۔ کیونکہ دوست، ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ کسی کا رزلٹ پچھلے سال میں اچھا تھا، 90+ تھا رزلٹ، لیکن نہ جانے کیوں اس سال اس کا رزلٹ 60 سے نیچے آ گیا۔ کیونکہ وہ چھٹی میں اپنے کچھ غلط دوستوں کے ساتھ میں رہنے لگ گیا، جس کی وجہ سے وہ بچہ برباد ہو گیا۔ یہ غلط صحبت کا اثر ہے، غلط صحبت کا اثر ہے۔ اس لیے کل قیامت کے دن ایسا نہ ہو کہ میں فلاں کو دوست، یا ویلتی لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش کہ میں فلاں کو اپنا دوست نہ بناتا، یا ویلتی لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، مجھے اس نے برباد کر دیا، مجھے اس نے کہیں کا نہیں چھوڑا، اس نے مجھے شرابی بنا دیا، اس نے مجھے چرسی بنا دیا، اس نے مجھے زانی بنا دیا، اس نے مجھے نہ جانے کیا کیا نہیں کر دیا، اس نے مجھے حرام کھانا سکھا دیا، اس نے مجھے یعنی غلط کاموں میں اس نے مجھے لگا دیا، برباد کر کے چھوڑ دیا اس نے مجھے۔ تو دوستی صحیح لوگوں سے کرو، گندے لوگوں کے ساتھ میں دوستی مت کرو، بیڑی سگریٹ پینے والے لوگوں کے ساتھ میں دوستی مت کرو، جو اپنے وقت کو ضائع کرتے ہیں، راتوں کو برباد کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے ساتھ میں دوستی مت رکھو، اچھے لوگوں کے ساتھ میں دوستی رکھو، تو انشاءاللہ
ہم لوگ کامیاب ہوں گے۔ صحابہ کرام اپنی جوانی کو کس طریقے سے استعمال کرتے تھے؟ دیکھیں، اللہ نے اپنے نبی کو جو صحابہ دیے تھے ان میں سے اکثر نوجوان تھے، سب کے سب لوگ نوجوان تھے، اور انہوں نے ہی اس دین کا بیڑا اپنے کاندھوں پر اٹھایا، ملکوں کو فتح کیا، قرآن کو جمع کیا، حدیث کو جمع کیا، اس دین کو ہم تک پہنچانے کے لیے اللہ کے راستے میں لڑے، اور ہر اسلام کی جو بھی ذمہ داری جس نوجوان کو دی گئی بحسن و خوبی اس نے اپنے کاندھے کے اوپر اس ذمہ داری کو اٹھایا۔ آپ دیکھیں، اللہ تعالیٰ ہر انسان کو کوئی نہ کوئی صلاحیت دیتا ہے، کوئی نہ کوئی ایبیلٹی دیتا ہے۔ ہر انسان برابر نہیں ہوتے ہیں، کسی میں کوئی خوبی ہے، کسی میں کوئی خوبی ہے، کسی میں کوئی خوبی ہے۔ ہر انسان میں کوئی نہ کوئی خوبی ہوتی ہے اور انسان اسی کے اعتبار سے پہچانا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے طور پر صحابہ کرام کو پہچانتے تھے اور جانتے تھے کہ اس کے اندر کیا خوبی ہے، اور ان کو وہ ذمہ داریاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دوسرے قوموں کی زبان سیکھنے کے لیے مقرر کر دیا تاکہ وہ دین کا کام، نبی کی باتیں ان تک پہنچا سکیں، ان کی باتیں ترجمہ کر کے نبی کو بتا سکیں۔ کئی زبانیں انہوں نے سیکھی، کس لیے؟ صرف اسلام کو فائدہ پہنچانے کے لیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے، پہچانتے تھے، آپ نے کمانڈر بنایا، لیڈر بنایا ان لوگوں کو جو لوگ اس ذمہ داری کو اچھی طریقے سے نبھا سکتے تھے۔ تو آپ پہچانتے تھے اور آپ نے لوگوں کی اس جوانی کی عمر کی رعایتیں بھی کی، کس کو کس چیز کی ضرورت ہے۔ آپ نے سماج اور سوسائٹی کے اندر ایسی چیزوں کو فروغ دیا جس سے نوجوانوں کو فائدہ ہو۔ ہاں، آپ نے دیکھا نوجوان ہیں، شہوتیں بھڑکتی ہیں، اور نوجوانی کی حالت میں انسان کی شہوت زیادہ بھڑکتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو کہتے تھے، اذا اتاکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ، جب تمہارے پاس کوئی انسان آئے جس کے اخلاق سے تم خوش ہو جاؤ تو اس کی شادی کر دیا کرو، کیونکہ یہ رکاوٹ ہے ترقی کے اندر۔ انسان جوانی کے اندر شادی کے لائق ہو جائے تو اس کی شادی کر دینی چاہیے، جو بھی چیز اس کے رکاوٹ میں آتی ہے اس کو ختم کرنی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کو ابھارتے تھے جن کے پاس بچیاں ہوتی تھیں کہ فلاں تم جاؤ فلاں کی بیٹی سے تم شادی کر لو، فلاں کہ تم جاؤ اپنی بچی کی شادی فلاں کے ساتھ کر دو، باقاعدہ بولتے تھے، کیونکہ ان کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہچانتے تھے لوگوں کو، اپنے صحابہ کرام کو، نوجوان صحابہ کرام کو پہچانتے تھے کہ کون اچھا ہے، کون برا ہے، کون کس طرح کا ہے، کون کس طرح کا ہے، کس میں کیا صلاحیت ہے۔ اچھی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان چیزوں کو جانتے تھے اور ان کی قدر کرتے تھے، ان کی صلاحیتوں کو ابھارتے تھے، اور ان کی صلاحیتوں کو جان کر کے، پہچان کر کے لوگوں میں اس کو عام بھی کرتے تھے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں اور ساتھیوں، ہمیں بھی اس زمانے میں اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اپنے نوجوانوں کی ان صلاحیتوں کو دیکھیں۔ آج امت کا یہ بڑا طبقہ حیران لہ اصحاب، قرآن میں جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے وادی تیہ کے اندر یہ لوگ گھوم رہے ہیں، ان کے پاس کچھ نہیں ہے، نہ ان کو اپنے فیوچر کی کوئی پڑی ہوئی کہ میں کیا بنوں کچھ پتہ نہیں ہے۔ کسی نوجوان سے پوچھا آپ کو کیا کرنا ہے؟ مجھے کیا پتا، 25 سال کی عمر ہے، کیا کرنا ہے؟ کچھ پتہ نہیں کیا کرنا ہے اس کو۔ 25 سال کی عمر ہے، کیا کرنا ہے اس کو خود کو معلوم نہیں ہے، کچھ کیا کرنا ہے، کتنا پڑھ لیا ہے کچھ پتہ نہیں ہے، کیا پڑھا ہے، کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا ہے، کچھ معلوم نہیں ہے۔ یہ جوانی کی جو عمر ہے، اللہ کی قسم اتنی بہترین عمر ہے کہ اسی میں انسان جو کرتا ہے کر لیتا ہے، اس کے بعد کچھ نہیں کر پائے گا۔ ہمارے ایک دوست تھے، وہ کہا کرتے تھے کہ نصیحت کرتے تھے، ہمارے سے سینئر تھے مدینہ کے اندر، ہمیشہ نصیحت، شیخ کے علاقے کے تھے، ہریانہ کی سائڈ کے تھے وہ، تو وہ نصیحت کرتے تھے، یہ جو عمر ہے شیخ عبدالسلام، یہ ہم لوگ اس عمر کے لیے ترستے ہیں۔ آپ ابھی جامعہ میں نئے آئے ہو مدینہ میں، آپ علم جتنا چاہتے ہو حاصل کر لو، اس کے بعد میں ہماری عمر تک پہنچو گے، ذمہ داریاں بڑھ جائیں گی، بچے ہوں گے، بیوی ہوں گی، ان کو کھانے کا، کھلانے کا، پلانے کا، اور ان کی ہر چیز کی ضروریات ان کی جو ہوں گی وہ آپ کے اوپر ہوں گی، ڈھیر ساری چیزیں آپ کے دماغ پر ہوں گی، ہر چیز کا بوجھ آپ کے اوپر ہوگا، جسم کمزور ہو جائے گا،
سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں کم پڑ جائیں گی، طاقت ختم ہو جائیں گی، بڑھاپا آ جائے گا، ذہن کمزور ہو جائے گا، جسم کمزور ہو جائے گا، تم کچھ نہیں کر پاؤ گے۔ اس لیے اللہ نے یہ وقت دیا ہے، اس کی قدر کر لو، جتنا ہو سکتا ہے اس سے فائدہ اٹھا لو، نہیں تو ایک دن آئے گا کہ تم رو گے، اور وہ دن آیا اور ہم روئے گے، برباد کیا۔ حالانکہ علم حاصل کیا، لیکن جو کرنا چاہیے انسان کو اس عمر کے اندر اتنا ہم لوگ حاصل نہیں کر پائے۔ افسوس ہوتا ہے۔ آج آپ نوجوان ہیں، اکثر چند ہی لوگ ہیں جو ضعیف ہیں، اور اسی طریقے سے بزرگ ہیں، باقی اکثر نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں۔ ان کو پوچھا جائے ان کا مستقبل کیا ہے، اکثر لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ ان کا مستقبل، ان کا فیوچر کیا ہے۔ ہمارے میں اور صحابہ کرام جو تھے ان کے نوجوانوں میں آخر فرق کیا تھا، بتائیے آپ لوگ۔ وہ لوگ ہر نیکی کو کرنے کے لیے آگے بڑھتے تھے، وہ لوگ ہر نیکی کو کرنے کے لیے کمپٹیشن کرتے تھے۔ ہمارا نوجوان کیا کرتا ہے، دیکھو فرق، دیکھو کتنا ہے، کتنا واضح فرق ہے۔ انہوں نے، ان کے نوجوانوں نے اسلام کا نام روشن کیا، اور ہمارے نوجوانوں نے اسلام کو بدنام کر کے رکھا ہوا ہے۔ کتنا فرق ہے دیکھو۔ وہ لوگ بھلائیوں کا حکم دیتے تھے، برائیوں سے روکتے تھے، ہمارا نوجوان بھلائی کا حکم دینے کی بات تو چھوڑیے، خود ہر قسم کی برائیوں میں مبتلا ہے، خود ہر قسم کی برائیوں کے اندر مبتلا ہے۔ ہمارے اس وقت کے نوجوان عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ دعنی استمتع بقوتی وشبابی۔ انہوں نے کہا، جمعت القرآن کلہ فی لیلہ، میں ایک رات میں قرآن پڑھ دیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ نے کہا کہ ایک رات بہت زیادہ ہے، تو ایسا کر مہینے میں قرآن پڑھ دیا کر۔ کہا، دعنی استمتع بقوتی وشبابی یا رسول اللہ، آپ مجھے میرے پاس طاقت ہے، میرے پاس قوت ہے، میں پڑھ سکتا ہوں، میں جاگ سکتا ہوں، میں ایک رات میں پورا قرآن پڑھ سکتا ہوں، مجھے پڑھنے دیجئے۔ اللہ کے نبی نے کہا، ٹھیک ہے 10 دن میں پڑھ لے۔ کہا، دعنی استمتع بقوتی وشبابی یا رسول اللہ، میرے میں طاقت ہے، میرے میں قوت ہے، میں پڑھ سکتا ہوں۔ تو آپ نے کہا 10 دن میں پڑھ لے، کوئی بات نہیں۔ کہا 10 دن، اللہ کے نبی میرے میں طاقت ہے، میرے میں قوت ہے۔ کہا 7 دن میں پڑھ لے، کوئی بات نہیں۔ کہا اس سے زیادہ نہیں، 7 دن میں قرآن پڑھ لے، اس سے زیادہ مت کر، کیونکہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ تو تھک جائے گا۔ ابھی تو تیرے پاس جوانی ہے، ابھی تو تیرے پاس طاقت ہے، تو اس کا فائدہ اٹھا رہا ہے، لیکن ایک وقت آئے گا کہ تو تھک جائے گا، نہیں پڑھ پائے گا، تیرے بیوی ہوں گے، تیرے بچے ہوں گے، تجھے نیند کی ضرورت ہوگی، تو عمل کرے گا، تو محنت کرے گا، تو کر نہیں پائے گا ایک رات کے اندر۔ اس لیے اتنا احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل، ایسا عمل کر جو اللہ کو پسند ہو، تھوڑا ہی کر، اور اللہ کو تھوڑا عمل پسند ہے، گرچہ وہ کم ہی کیوں نہ ہو، تھوڑا عمل کرتے رہے انسان، لگاتار کرتا رہے، اس عمل سے بہتر ہے جو ایک دن کیا جائے اور اس کے بعد میں اس کو چھوڑ دیا جائے۔ تو میرے بھائیوں، یہ اللہ رب العالمین نے جو عمر دی ہے، یہ بڑی قیمتی عمر ہے، اس کی انسان قدر کرے، اور یہ عمر 40 سال تک رہتی ہے۔ حتی اذا بلغ اشدہ وبلغ 40 قال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التي انعمت علی۔ 40 سال تک یہ عمر رہتی ہے، اس کے بعد میں بڑھاپا شروع ہو جاتا ہے، 15 سال سے لے کر کے جوانی کی عمر شروع ہوتی ہے، 40 سال تک رہتی ہے، اس کے بعد بڑھاپے کی طرف انسان قدم رکھ دیتا ہے، اور اسی عمر کو اللہ رب العالمین نے بلغ 40 کہا ہے قرآن کے اندر، بلغ اشدہ کہا ہے، اس کے بعد بلغ 40 حتی اذا بلغ اشدہ، یہاں تک کہ جب وہ نوجوان ہو گیا، بالکل طاقتور ہو گیا اور پختہ نوجوان ہو گیا، وبلغ 40، اور 40 سال تک پہنچ گیا۔ تو 40 سال تک جو لوگ پہنچ گئے ہیں، سمجھو کہ وہ بڑھاپے کی طرف اب قدم رکھ چکے ہیں، اور ان کے پاس اب جوانی دوبارہ آنے والی نہیں ہے۔ تو اللہ کے بندو، یہ جو عمر ہے اس کی قدر کی جائے۔ صحابہ کرام، عبداللہ بن عمر بن عاص کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی مجھے موقع دو کہ میں کچھ کر لوں، دین کے لیے کچھ کر لوں۔ آپ دیکھیں جتنے بھی صحابہ کرام گزرے ہیں، سب کے سب شباب تھے، سب کے سب نوجوان تھے، بوڑھے ان میں بہت کم تھے۔ انہوں نے ہی اس دین کو لوگوں تک پہنچایا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایمان لے کر کے آئے، اس وقت ان کی عمر 39 سال تھی، اللہ کے نبی سے چھوٹے تھے 1 سال، 39 سال تھی۔
اب جوان ہیں، حضرت علی جوان ہیں، حضرت عبداللہ بن عباس جوان ہیں، حضرت اسامہ بن زید جوان ہیں، حضرت زید بن حارثہ جوان ہیں. اکثر صحابہ کرام آپ کو معلوم ہوگا کہ ان میں سے اکثر لوگ کیا تھے؟ جوان تھے. ہر میدان میں ان لوگوں نے کامیابیاں سمیٹی ہیں اس دین کو ہم تک پہنچانے کے لیے. اسی لیے ان لوگوں کو اس امت کے سب سے بہترین لوگوں کا خطاب حاصل ہے. اس سے بہتر اس دنیا میں کوئی نوجوان نہیں آئے، اس سے بہتر اس دنیا میں کوئی بھی نوجوان نہیں آئے ہیں. میں اپنے ان نوجوان ساتھیوں سے ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے سماج کے اندر نوجوان لڑکیاں بھی ہیں اور نوجوان لڑکے بھی ہیں، ہے نا؟ نوجوان لڑکیاں نوجوان لڑکوں کے مقابلے میں بہتر ہیں، ہر میدان میں اپنی قوم کا نام روشن کر رہی ہے. ہم لوگوں کے لیے کیا ہے کہ ابھی اگر بولوں تو تکلیف ہوگی ہم لوگوں کو، نوجوانوں کو. ہم لوگوں نے چوڑیاں پہنی ہوئی ہیں. ہم لوگوں نے کیا پہنی ہوئی ہے؟ نوجوانوں نے کیا پہنی ہوئی ہے؟ چوڑیاں. سمجھتے ہیں کون پہنتا ہے؟ ہمارے نوجوان یہ ہیں. ہماری بچیاں کام خانی سماج کا نام روشن کر رہی ہے. ہر فیلڈ کے اندر دیکھ لو آپ لوگ. آپ رزق علم، یہ کسی بھی قوم کی ترقی کے لیے سب سے مضبوط ہتھیار علم ہے. علم سے بہتر کوئی دولت نہیں ہے. اقرا، اللہ نے کہا پڑھو. اللہ کا اس انسانیت کے لیے سب سے پہلا حکم جو تھا، قرآن جو سب سے بڑا معجزہ ہے، اس کے اندر پڑھو. سب سے پہلا حکم اللہ کا اس انسانیت کے لیے پڑھنا تھا. نوجوان بالکل نہیں پڑھتے ہیں. واللہ جو بیچارے سنچالک ہیں اسکولوں کے، ہیڈ ماسٹر ہیں اسکولوں کے، اسکولیں چلانے والے ہیں، واللہ مجھے اب میرا لڑکا جڑا ہے اپنی قوم کی اسکول سے، تب مجھے پتا چلتا ہے کہ ہمارے نوجوان کیسے ہیں. واللہ بتا رہا ہوں میں، تھک جاتے ہیں، بلا کر کے تھک جاتے ہیں، مار کر کے تھک جاتے ہیں، ماں باپ کو بول بول کر کے تھک جاتے ہیں، اور اتنی باتیں لکھ لکھ کر کے تھک جاتے ہیں. لیکن ہمارے یہاں پر میں نے بولا نا ابھی، ہم نے تو چوڑیاں پہنی ہوئی ہیں، کچھ فرق ہی نہیں پڑتا ہے. اسی کے مقابلے میں لڑکیوں کو دیکھو، ماشاءاللہ تبارک اللہ، محنتی ہیں، محنت کر رہی ہیں. محنت یہ لڑکوں کا کام تھا کہ نہیں تھا؟ لیکن یہ ہمارے لڑکے مسجد میں آئیں گے، ماشاءاللہ تبارک اللہ، داڑھیاں لمبی چوڑی رکھیں گے. ان کو بتالا کہا گیا ہے حدیث کے اندر. بتالا کا مطلب نٹھلے، جن کا کوئی کام نہیں ہے، کچھ نہیں کرتے ہیں، کچھ بھی نہیں کرتے ہیں. یہ عمر پڑھنے کی ہے. نماز، روزہ، زکوٰۃ، یہ فرض چیزیں ہیں، اللہ نے ہمارے اوپر فرض کی ہیں، سب کے لیے ہیں یہ لوگ. دیکھو کچھ لوگوں نے دین کو بدنام کیا ہے کسی دوسرے اینگل سے. اب میں آپ سے یہ نہیں کہوں گا کہ آپ بھاگ جاؤ یہاں سے، مسجدوں میں نہ ہو، نہ نماز مت پڑھو نماز. ہم لوگ ایک طرف دیکھو، آج کوئی ایک آدمی بات کر رہا تھا ہمارے ساتھ میں، ہمارے ساتھیوں میں سے، وہ کہہ رہا تھا شیخ صاحب اچھی بات ہے کہ بچے نماز پڑھیں، ہم نماز پڑھنے سے روکتے نہیں ہیں، لیکن یہ جو بچے ہیں یہ ان کی ہم شادیاں کیسے کریں؟ ہم لوگ شادی کے لائق ہو گئے، ہمیں شرم آتی ہے کہ ہم کس اینگل سے رشتہ لے کر کے جائیں. ہم لوگ بتائیں، آپ لوگ ہم کس اینگل سے ان کا رشتہ لے کر کے جائیں؟ اپنی بچی کو کوئی بھی ایسے نٹھلے لوگوں کے ساتھ شادی کرنا پسند نہیں کرے گا کبھی، چاہے کتنا ہی خوبصورت کیوں نہ ہو، چاہے کتنا ہی ہینڈسم کیوں نہ ہو، کتنا ہی باڈی بلڈر کیوں نہ ہو. سب کو کمائی ضروری ہے. سب سے بڑی پیٹ کی جو ضرورت ہے وہ کمائی ہے. اگر انسان کا پیٹ بھرا ہوا ہو تو سنسار جگمگاتا ہے، اگر پیٹ خالی ہو تو ایمان بھی ڈگمگاتا ہے. ابھی ہم لوگ مسجدوں میں عبادت کر رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، شادی ہونے کے بعد اگر آپ ایسے ہی رہیں تو آپ کو آپ کی بیوی بھی دھکے دے کر کے باہر نکال پھینکے گی. جاؤ مسجد میں رہو، وہیں کھاؤ، وہیں پیو، اور یہ ایسے نوجوان بنو، خود کماؤ، مسجد میں آؤ، مسجد میں کس چیز کی ضرورت ہے خرچ کرنے کی طاقت رکھو. ہر چیز میں محتاج ہیں ہم لوگ بزرگوں کے. ان لوگوں نے اپنی زندگی میں بہت کچھ کمایا ہے، تب جا کر کے اس مقام تک پہنچیں گے. لوگ بہت محنتیں کی ہیں ان لوگوں نے، ایسے ہی تھوڑی ہے اتنا بڑا سامراجیہ کھڑا کر لیا ہے بزنس کا، یا اپنی محنت کی ہے ان لوگوں نے، اور خوب محنت کی ہے. اپنے ان آبا اور اجداد کو دیکھو، ان سے نصیحتیں لو کہ یہ اتنا بڑا آدمی بنا تو کیسے بڑا. ان سے پوچھو، تجربات لو ان لوگوں کے کہ کس طریقے سے یہ لوگ اتنے آگے بڑھ گئے. حالانکہ
پڑھے اپنے حساب سے پڑھے، جتنا ان کے زمانے میں پڑھائی کا دور تھا پڑھے یہ لوگ، لیکن اتنے آگے کیسے نکل گئے؟ کبھی ہم لوگوں نے سوچا ہے اس تعلق سے؟ ہم لوگوں نے سوچا ہے؟ گنوا دی اسلاف سے جو میراث ہم نے پائی تھی، ہمارے بزرگوں سے جو وراثت ہم کو ملی تھی وہ ہم نے گنوا دی، ہم چھوڑ دی وہ وراثت۔ ثریا سے زمین پر آسمان نے ہم کو دے مارا، ہمارا ایک رعب تھا، ایک دبدبہ تھا، ایک وقار تھا، ایک ہیبت تھی، ایک خوف تھا، ایک ڈر تھا، اپنوں میں بھی اور غیروں کے اندر بھی، حتیٰ کہ حکومت میں بھی ایک رعب اور دبدبہ، اور ہماری شجاعت اور بہادری کی وجہ سے۔ لیکن آج ہماری قوم کی حالت دیکھو، ہماری قوم کو دیکھو، ان نوجوان، اتنے خوبصورت نوجوان، طاقتور نوجوان، اور ماشاءاللہ تبارک سب شادی کے لائق نوجوان، ان کسی کی شادیاں نہیں ہو رہی، کیوں؟ بیٹھے رہتے ہیں، اپنا وقت برباد کرتے رہتے ہیں، یہاں پہ چائے پینے کے لیے اتنی دور جاتے ہیں، اور کھانا کھانے کے لیے نہ جانے کہاں کہاں جاتے ہیں۔ ہماری قوم کی حالت تو یہ تھی کہ یہاں پر ہمارے یہاں کوئی ہوٹل نہیں تھی، کسی کی ایک آدمی کی ہوٹل نہیں ہے یہاں پر، کیونکہ ہم لوگ ڈھابا کلچر ہمارے یہاں تھا ہی نہیں، ہم لوگ تو اپنے گھروں کا کھانا کھانے والے لوگ ہیں، ڈھابا کلچر ہمارے پاس نہیں تھا۔ لیکن اب ہمارے نوجوانوں میں یہ کلچر داخل ہو رہا ہے۔ اب لڑکیوں، آج کوئی آدمی بتا رہا تھا، ایک ہمارے صاحب بتا رہے تھے، ایک عورت، ہماری عورت پکڑی گئی ہے ادھر کسی ہوٹل کے اندر شراب پیتے ہوئے پکڑی گئی، نعوذ باللہ من ذالک۔ کیا حالت بنا رکھی ہے ہم لوگوں نے؟ ہماری ادھر کی عورتیں پکڑی جا رہی ہیں، ہوٹلوں کے اندر پکڑی جا رہی ہیں، شراب پیتے ہوئے پکڑی جا رہی ہیں، ہوٹلوں میں کھانا کھاتے ہوئے پکڑی جا رہی ہیں۔ ایک دو بار ہو گیا کوئی بات نہیں، فنکشن آ گیا، کبھی کوئی خوشی کا موقع آ گیا، اب ہر دن ہی ہم لوگ جائیں ایسا؟ یہ سب بربادی کی شروعات ہیں۔ کتنا وقت ضائع ہوتا ہے، کبھی سوچا ہم لوگوں نے؟ آپ کو انسان کی زندگی کا سب سے بہترین وقت ہم لوگ ایسے ہی برباد کرتے چلے جا رہے ہیں، اور روئیں گے۔ وقت آئے گا، اللہ کی مار پڑے گی، ظالم حکمراں ہمارے اوپر مسلط ہوں گے، کیونکہ ہم لوگ بدل رہے ہیں، ہم لوگ اپنی فطرت کو بدل رہے ہیں، ہم لوگ اپنے نیچر کو بدل رہے ہیں، ہم لوگ قدرت کو بدل رہے ہیں، ہم لوگ اللہ کے قانون کو بدل رہے ہیں۔ ہماری لڑکیاں کام کریں گی، ہم لوگ بیٹھے رہیں گے، ہم نوجوان لوگ بیٹھے رہیں گے، ہماری عورتیں کام کریں گی، ہم لوگ بیٹھے رہیں گے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اس لیے اللہ کے بندو، اس طرح ہم لوگوں کو غور کرنے کی تھوڑی سی ضرورت ہے۔ آج ہمارے نوجوانوں کو کیا ہو گیا ہے؟ کس چیز سے ہمارے نوجوان فائدہ اٹھا رہے ہیں؟ بتاؤ۔ وہ صحابی تھے عبداللہ بن عمر بن عاص، جو کہتے تھے کہ اللہ کے نبی، استمتع بحیاتی وقوتی، مجھے فائدہ اٹھانے دیجئے اپنی طاقت، اپنی جوانی سے، میں قرآن پڑھوں، مجھے فائدہ اٹھانے دیجئے۔ لیکن آج ہمارا نوجوان کس چیز کے اندر اپنا وہ دیکھ رہا ہے، کس چیز سے اس کو لذت ملتی ہے، کس چیز سے وہ فائدہ اٹھانے کی سوچ رہا ہے؟ وقت برباد کر رہا ہے، لڑکیوں کو پٹانے میں وقت برباد کر رہا ہے، حرام کھانے میں وقت برباد کر رہا ہے، چوریاں کرنے میں وقت برباد کر رہا ہے، ادھر ادھر بھگانے میں وقت برباد کر رہا ہے۔ یہ ہمارے نوجوانوں کی حالت ہو گئی ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو اے نوجوانوں، نماز پڑھو، کوئی منع نہیں کرتا ہے، پڑھنا فرض ہے، لیکن کچھ کر کے دکھاؤ، تاکہ آپ کے والدین کو یہ کہنے پر مجبور ہو جائیں، میرا بیٹا نیک بھی ہے، میرا بیٹا کماؤ پود بھی ہے، میرا بیٹا کماتا بھی ہے اور اچھا کماتا ہے، اور میں بہت خوش ہوں، دین اور دنیا دونوں کے ساتھ وہ چل رہا ہے۔ کچھ بچے ہمارے جاتے ہیں، باہر جاتے ہیں، تھوڑے دنوں کے بعد میں واپس آ جاتے ہیں، بالکل یعنی کسی بھی بوجھ کو اٹھانے کی طاقت نہیں ہے، صبر کی طاقت نہیں ہے۔ ہم لوگوں نے ان لوگوں کو اتنا عیش پرست بنا دیا ہے، آرام پرست بنا دیا ہے کہ بالکل بھی بوجھ نہیں اٹھا سکتے ہیں، کسی بھی چیز کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے ہیں، کوئی تھوڑی سی تکلیف آ جائے ہم صبر کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، بالکل صبر نہیں کر پاتے ہیں۔ یہ ہماری بربادی کا سب سے سمجھیے کہ ویک پوائنٹ ہے، یہ سب سے زیادہ برباد ہم اسی وجہ سے آج ہو رہے ہیں۔ اللہ کے بندو، اللہ رب العالمین ہمارے حالات پر رحم فرمائے اور ہم لوگوں کو صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ ہمارے نوجوان دیکھیں، شادی بیاہ کی طرف جانا نہیں چاہتا، لوگ کہتے ہیں کہ اسی کے اوپر تقریر کرتے ہیں، کوئی تقریر آتی نہیں ہے، بربادی اسی سے ہوتی ہے، تو کیا کریں؟ سماج کا کینسر یہی ہے ہم لوگوں کے یہاں، کس طریقے سے برباد کرتے ہیں اپنے وقت کو، زندگی پوری کی پوری اسی میں لگا کر کے رکھی ہوئی ہے۔ ہمارے نوجوانوں میں اکثر لوگوں کا سونے کا ٹائم فجر کا ہے، اٹھنے کا ٹائم مغرب کا ہے نا؟ سونے کا ٹائم فجر کا ہے،
اٹھنے کا ٹائم مغرب کا ہے، اس کے بعد میں بن سنور کر کے میک اپ کر کے پورا اچھے طریقے سے باہر نکلیں گے، اور اس کے بعد میں پھر رات بھر ادھر گھومنا ادھر جانا، ادھر کھانا ادھر پینا، پیٹرول گاڑیوں پہ گھومنا، اور کل امتی معاف الا المجاہرین، گانوں کی تھاپ کے اوپر ناچنا، روڈوں کے اوپر گھومنا، ادھر گھومنا ادھر گھومنا، اور اس طریقے سے اپنا ٹائم اور وقت برباد کرنا۔ اور اللہ تعالیٰ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت سب کی سب معاف کر دی گئی ہے سوائے ان لوگوں کے جو کھلم کھلا گناہ کے کام کرتے ہیں، کھلم کھلا ناچ گانا کرتے ہیں، کھلم کھلا سب کے سامنے برائیاں کرتے ہیں، وہ کبھی معاف نہیں ہوں گے۔ اور آج ہمارے نوجوان ایسا ہی کر رہے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین، اے ایمان والو تم شیطان کے راستے پر مت چلو، تم شیطان کے راستے پر مت چلو، وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں، لیکن شیطان چاہتا ہے کہ تم توبہ بھی نہ کرو، تم اللہ کی جناب میں آ کر کے اپنے گناہوں کی معافی بھی نہ مانگو، اور اسی طریقے سے مر جاؤ، اور اسی طریقے سے تمہارا خاتمہ ہو اور تم برباد ہو جاؤ۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں اور ساتھیوں، کل موت کے وقت ہم لوگ اس وقت کو یاد کریں گے، اس جوانی کو یاد کریں گے۔ حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون، جب کسی کی موت آئے گی ہم میں سے تو وہ کہے گا کہ اے میرے رب تو مجھے تھوڑا مہلت دے دے، رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا کلا انہا کلمہ، اللہ کہے گا، وہ کہے گا اے میرے رب تو مجھے مہلت دے دے تھوڑی سی، میں تھوڑا نیکی کر لوں، اچھا کام کر لوں، ایک کاش کی میں تھوڑا پڑھ لیا ہوتا، ایک کاش کی میں تھوڑا سا کوئی ہنر سیکھ لیا ہوتا، ایک کاش کی میں تھوڑا سا محنت کر لیا ہوتا، میں پڑھ کر کے تھوڑا سا ڈگری کوئی حاصل کر لیا ہوتا، میں پڑھ کر کے تھوڑا سا کوئی اچھا انسان بن گیا ہوتا۔ کلا، اللہ کہے گا ہرگز نہیں، انہا کلمۃ ہو قائلھا، ایسی بات ہر انسان کرتا ہے، مرنے کے وقت بڑھاپے میں ہر انسان اس طرح کی باتیں کیا کرتا ہے۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُؤُوسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا، آپ دیکھیں گے مجرموں کو، گنہگاروں کو، کہ ان کی گردنیں اس طریقے سے جھکی ہوئی ہیں، نَاكِسُو رُؤُوسِهِمْ، اپنے رب کے پاس اس طریقے سے گردنیں جھکی ہوئی ہیں، کہیں گے اے ہمارے رب ہم نے سب کچھ دیکھ لیا ہے، ہم نے بڑھاپا دیکھ لیا ہے، ہم نے اپنی بری حالت دیکھ لی ہے، اب ہمیں واپس لوٹا دے، جوان بنا دے، تاکہ ہم کچھ کر لیں، جوانی ہی کی عمر ہے کرنے کی، ہم کچھ کر لیں۔ اللہ کہے گا کہ نہیں نہیں، اب تم دوبارہ نہیں جا سکتے۔ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقْ، اب میں کچھ کر لوں، اب میں کچھ حاصل کر کے کچھ کر لوں۔ ہمارے اب بزرگ لوگ بھی پریشان ہو گئے ہم لوگوں سے، نوجوان چاہتے ہیں فلاں جگہ درس میں چلے جائیں، فلاں پر پروگرام ہے کسی بڑے شیخ کا چلے جائیں، بار بار پیسے مانگتے ہیں، شرم آتی ہے، ہم لوگ کو بھی اب شرم آنے لگ گئی۔ ہم کیسے بولے ان لوگوں سے کہ یار ان کو تھوڑا سا پیسہ دے دو اور یہ کرایہ کر کے چلے جائیں اور وہاں جا کر کے تقریر سن لیں، فائدہ کیا ہے؟ تقریر سننے کا فائدہ کیا ہے؟ میں بتاؤں آپ لوگوں کو، آپ نوجوانوں کی ذمہ داریاں، نوجوان کہاں بھٹک رہے ہیں، کتنی تقریر آپ لوگوں نے سنی ہوگی بتاؤ؟ آپ نوجوانوں سے پوچھتا ہوں، یوٹیوب پر لے لو، فیس ٹو فیس لے لو، خطبہ جمعہ میں لے لو، نوجوانوں کے اوپر کتنی تقریریں آپ لوگوں نے سنی ہوگی بتاؤ؟ ہیں؟ بہت ساری تقریریں سنی ہیں نا، بہت ساری سنی ہیں۔ ابھی ہماری مسجد کے اندر نوجوان آج کل بے روزگار کیوں ہیں، اس کے اوپر ٹاپک پہ بات چیت ہوئی، اور بہت ساری جگہوں پر شیخ افضل صاحب نے بھی تقریریں کی ہیں ادھر، اور شیخ ہمارے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں اسحاق بھائی، انہوں نے بھی تقریریں کی ہیں نوجوانوں کے اوپر، کئی بار ہم نے سنا ہے، اور شیخ نے بھی کی ہیں، سب لوگ کرتے ہی رہتے ہیں، ماشاءاللہ تبارک اللہ، لگے ہوئے ہیں ہم لوگ تو، آپ لوگوں کو سدھارنے میں، آپ لوگوں کو ابھارنے میں، آپ لوگوں کی اصلاح کرنے میں، آپ لوگوں کو بگاڑ سے روکنے میں ہم تو لگے ہوئے ہیں اپنے، لیکن فائدہ کیا ہے؟ کچھ لوگ تو ایسا کہنے لگ گئے کہ ان کو کھانے کا چاہیے، تقریر سننے کے لیے تھوڑی جاتے ہیں، یہ تو کھانے پینے کے لیے جاتے ہیں، 3000 کرایہ ہے، 1000 روپے بچیں گے، آرام سے ہوٹل میں چائے وائے پئیں گے اور آرام سے خوب ناشتہ واشتہ کریں گے، اور بس۔ کچھ لوگ ایسے بھی بول رہے ہیں، یہ آپ لوگوں کے تعلق سے یہ غلط سوچ ہے کہ اچھی سوچ ہے؟ بتائیے، آپ خود بتائیے۔
غلط سوچ ہے کہ نہیں؟ کیوں ایسا اپنے آپ کو بنا لیا ہم لوگوں نے؟ کچھ لوگ بولتے ہیں میں تو صاف صاف بات کرنے کا عادی ہوں، مجاملت نہیں ہے، صاف صاف بات، آپ لوگ اصلاح کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں اور اصلاح کریں گے تبھی اصلاح ہوگی۔ کچھ لوگ بولتے ہیں ایسی باتیں کہ ان کا کام ہی ہر دن آ جاتے ہیں کوئی نہ کوئی پروگرام کے لیے، پیسے دے دو پیسے دے دو پیسے دے دو، اپنے جیب سے 100 روپے لگاؤ۔ ٹیلی روڈ والے ماشاءاللہ 100 روپے سب لوگ دیتے ہیں، ہمارے ادھر سے کہہ دیں اگر کہ 100 روپے سب سے لیں گے، ایک بھی نوجوان نہیں جاتا ہے۔ ہاں حقیقت ہے یہ بات، ایک بھی آدمی بس کے اندر نہیں جائے گا، واللہ بتا رہا ہوں۔ اگر کہہ دیں ہم لوگوں کو کہ 100 روپے دینا ہے پروگرام میں جانے کے لیے، کوئی بھی نہیں دیتا۔ یہ تو بھلا کرے ان لوگوں کا ماشاءاللہ، یہ لوگ دے دیتے ہیں، کوئی 2-3 اپنے طرف سے دے دیتے ہیں، بس کا کرایہ نکال دیتے ہیں یہ لوگ۔ ہم میں سے ہم نے کیا کیا ہے بتائیے؟ 200 250 300 نوجوان ہیں، ہم نے کیا کیا ہے؟ یہ مر گئے تو پھر کیا کرو گے بتاؤ آپ لوگ؟ یہ چلے گئے اس دنیا سے، سب 70-75 کے قریب پہنچنے والے ہیں، کیا کریں گے ہم لوگ ہیں؟ دین کا کام ٹھپ۔ لاڈنو کی جو آج ایک چھاپ ہے باہر جانے کے لیے، ماشاءاللہ بسیں آتی ہیں، 2 بسیں، گاڑیاں، یہ وہ، کہ کس کی بدولت ہے بتائیے آپ لوگ؟ یہ ہیں، یہ چلے گئے یہ لوگ تو پھر لاڈنو بند، اس کا مطلب 2-3 لوگ یہ لاڈنو کو چلانے والے صرف ہیں، وہ چلے گئے، دین کا کام ٹھپ ہو گیا۔ گواہ دی اسلاف سے جو میراث ہم نے پائی تھی، یہ وراثت، جو باپ جو وراثت چھوڑ کے جاتا ہے تو بیٹا اس کا وارث بنتا ہے، تو خرچ کرنے والے بنے، خرچ کب بننے والے کب کریں گے؟ جب آپ کے پاس خود کے پاس کچھ پیسہ ہوگا تو آپ خرچ کریں گے، اللہ کے راستے میں دیں گے۔ جب کمائیں گے نہیں، صرف کھانے کی عادت ڈال لیں گے ہم لوگ، ادھر سے بھی لے لیں ادھر سے بھی لے لیں، یہ بھی کر لیں وہ بھی کر لیں، تو ہماری بربادی ہے۔ ایک دن کے بعد میں آپ کو کوئی پوچھے گا بھی نہیں، اور آپ کی چھوی خراب ہو جائے گی۔ گرچہ آپ کی داڑھی ماشاءاللہ ہے، گرچہ آپ تہجد گزار ہیں، گرچہ پہلی صف میں آپ آ کر کے کھڑے ہوتے ہیں، گرچہ آپ نماز پڑھاتے ہیں کبھی کبھی ماشاءاللہ تبارک اللہ، لیکن آپ کی چھوی ختم ہو جائے گی۔ کچھ دنوں کے بعد میں اگر یہی حالت رہی، ایک عمر ہوتی ہے، اس وقت تک لوگوں کے عیوب انسانوں کو دکھتے نہیں ہیں، نظر نہیں آتے ہیں عیب کس میں کیا عیب ہے، لیکن ایک عمر کے بعد میں چھوٹی چھوٹی غلطیاں انسان کی پکڑی جاتی ہیں، انسان نظر رکھتی، پورے سماج کی نگاہ ہوتی ہے اس کے اوپر، پھر غیبتیں، پھر چغلیاں، پھر آپ کے تعلق سے بدگمانیاں، یہ ساری چیزیں پیدا ہوتی ہیں۔ اب نوجوانوں، اب کے کوئی پروگرام ہو، کسی سے 1 روپیہ مت لینا، ہاں، اور خود اپنے بل بوتے پر کہ ہم جائیں گے، اپنے پیسے سے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ اس مومن کو پسند کرتا ہے جو خود کماتا ہے اور اللہ کے راستے کے اندر خرچ کرتا ہے، خود کماتا۔ ایک نوجوان کا قصہ سناتا ہوں آپ لوگوں کو میں۔ نوجوان ہے، ڈیوٹی کرتا ہے، 10% اپنا صندوق بنا کر کے رکھا ہے الصدقہ کے نام سے۔ کس کے نام سے؟ صدقہ کے نام سے۔ کماتا کم ہی ہوگی اس کی تنخواہ۔ آپ ٹیچر ہیں، ایک آپ کی تنخواہ 10-12 ہزار روپے، مثال دے رہا ہوں میں آپ لوگوں کو، 12 ہزار روپے ہے آپ کی تنخواہ، 10 ہزار روپے ہے، آپ نے ایک باکس بنا لیا صدقے کے نام سے، 10% وہ نوجوان اس کے اندر ڈالتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی کمائی کے اندر برکت دی۔ ما نقص مال من صدقہ، صدقے سے کبھی مال کم نہیں ہوتا ہے، بڑھتا ہی رہتا ہے۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ ربا کو، سود کی برکت کو کم کرتا ہے، بیاج کی برکت کو کم کرتا ہے اور صدقے کو بڑھاتا ہے، کبھی کم نہیں ہوتا ہے صدقے کی وجہ سے انسان کا مال۔ یہ تجربہ ابن القیم نے بیان کیا ہے، اور اللہ کے نبی کی حدیث اس پر شاہد ہے کہ کبھی کسی انسان کا جس نے اللہ کے لیے خرچ کیا ہو اور صدقہ کیا ہو، اس کا مال کم ہو گیا، وہ بھوکا رہا ہو، کبھی نہیں رہ سکتا۔ آپ کو جیب خرچ جو ملتا ہے اس میں سے بھی آپ صدقہ کریں، دیکھیں آپ کے مال میں کس طریقے سے بڑھوتری ہوتی ہے، کس طریقے سے بڑھوتری ہوتی ہے، دیکھیں آپ لوگ۔ تو یہ جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے باتیں رکھی ہیں، آپ لوگ غصہ مت ہونا، آپ لوگ میرے بھائی ہو اور میں آپ لوگوں کی اصلاح کے لیے، اور ہم سب اصلاح کے لیے بیٹھے ہیں۔ یہ حقیقی باتیں ہیں جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے بیان کی ہیں، حقیقی باتیں ہیں جو میں نے آپ لوگوں کی اصلاح کے لیے آپ لوگوں کے سامنے بیان کی ہیں۔ وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ، جب آپ کا جیب بھرا ہوا رہے گا نا، واللہ آپ زندگی اس طریقے سے موج مستی کے ساتھ گزاریں گے نا کہ میں بیان نہیں کر سکتا۔ آپ کی گھر میں عزت، جس کے پاس پیسہ رہتا ہے بھائیوں میں، اس کی عزت زیادہ ہے، ہاں، گرچہ وہ دیندار نہیں ہے، اس کی عزت زیادہ ہے۔ گھر میں جو عورت پیسے والی ہے، اس کی عزت زیادہ ہے۔ دنیا کا معیار پیسہ ہے، ہاں، دین نہیں ہے اب دنیا کا معیار، اس لیے
اللہ نے جو مال، جو نعمت اللہ نے کہی ہے، واقعی یہ بہت بڑی نعمت ہے. انسان کو کئی برائیوں سے یہ روک لیتی ہے، اس کو کئی فتنوں سے بچا لیتی ہے، کئی جو اس کے اوپر آنے والے حملے ہوتے ہیں لوگوں کی زبانوں کے اور بدگمانیوں کے، اس سے روک لیتی ہے یہ نعمت انسان کو. اس لیے اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو مالدار بنائے، اللہ تعالیٰ آپ کو مالدار بنائے، اللہ تعالیٰ آپ کی شادیاں کروائے، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو یعنی حقیقت میں دین پسند بنائیں، حقیقت میں محنتی بنائیں. جو عمر اللہ نے دی ہے اس عمر کو آپ صحیح طریقے سے اللہ کے راستے میں استعمال کریں، ویسا اللہ رب العالمین ہم لوگوں کو بنائیں. ہم میں سے بہت سارے بزرگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں بچہ ہے، جوان ہی تو ہے، گناہ کر لیا تو کیا ہو گیا، جوان ہی تو ہے، ابھی ناسمجھی کی عمر ہے. یہ غلط سوچ ہے. اس سوچ نے ہمارے بچوں کو برباد کر دیا ہے. یہ غلط سوچ ہے. یہ اللہ کے بندو، 20 سال کے بعد تک انسان بچہ تھوڑی رہتا ہے. یہ تو سب سے زیادہ عقل والی عمر ہے. سب سے آپ سے زیادہ اس کو میں دوں ابھی آپ کو ایک پیج یاد کرنے کے لیے کہ آپ ایک پیج یاد کر کے بتاؤ، اور اس کو بولوں تو ایک پیج یاد کر، تم بڑھاپے تک وہ پیج یاد نہیں کر پاؤ گے، وہ 1 گھنٹے میں یاد کر کے سنا دے گا. آپ بولتے ہیں کہ بچہ ہے، یہ کیسے بچہ ہے؟ اس لیے ان نوجوان بچوں کی غلطیوں کو اگنور نہ کیا کریں. اگنور کرنا یہ سب سے بڑا ہم لوگوں کا سب سے بڑا پاپ ہے، سب سے بڑا جرم ہے. یہ ان کو شے دینا ہے. حقیقت میں اگر ہم دیکھیں گے تو اسلامی تاریخ کے سب سے بڑے داعی جنہوں نے دعوت کے کام کیے، اسلام کا نام روشن کیا، اسی عمر کے نوجوان تھے. اسی عمر کے نوجوان تھے. غلطیاں ان سے بھی ہوتی تھیں لیکن وہ جلدی غلطیوں کی طرف توبہ کرنے والے تھے. غلطیاں ان سے بھی ہوتی. مصعب بن عمیر کو دیکھیں آپ لوگ، میں بتاؤں آپ لوگوں کو، مکہ کی زندگی میں وہ نوجوان ایسا تھا جیسا آج کا ہمارا سب سے بگڑا ہوا نوجوان ہوتا ہے. اسلام لانے سے پہلے کی بات بتا رہا ہوں میں. ہمارے ہاں کیا ہے؟ اچھے کپڑے ہو، ماشاءاللہ بال کی کٹنگ اچھی ہو، گاڑی اچھی ہو، اور سگریٹ پیتا ہوا نکلے، دوست 10-12 دوست اس کے ساتھ ہوں، اور گھومتا رہے دن رات ادھر ادھر، راتوں میں رات بھر جاگتا رہے، دن بھر سوتا رہے. یہی تو نوجوان ہے نا، یہی تو نوجوان ہے نا. حضرت مصعب ابن عمیر جیسا کہ لوگ بیان کرتے ہیں، جیسا کہ تاریخ اور سیرت کی کتابوں میں آتا ہے، وہ ایسے ہی تھے. وہ جب نکلتے تھے تو خوشبو پھوٹتی تھی ان کے جسم سے، اتنی اچھی خوشبو لگاتے تھے، بہترین کپڑے پہنتے تھے، بال وال سب، یعنی ایک نوجوان جیسا خوبصورت نوجوان. الحمدللہ مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. لیکن اللہ کے نبی جانتے تھے، پہچانتے تھے کہ یہ بندہ اسلام کا سب سے بڑا ایمبیسیڈر بن سکتا ہے. یہ بندہ اسلام کا سب سے بڑا ایمبیسیڈر بن سکتا ہے، سب سے بڑا سفیر اسلام کا، مسلمانوں کا، حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ. جانتے ہیں آپ، مکہ سے مدینہ آئے، اللہ کے نبی نے ان کو سفیر بنا کر کے بھیجا. سب سے پہلے مدینہ میں آئے اسلام کی دعوت عام کرنے کے لیے، ماحول بنانے کے لیے. مسلمان ہوئے، سب کچھ چھوڑ دیا اللہ کے دین کے لیے، سب کچھ چھوڑ دیا، صرف اللہ کے لیے، اللہ کے دین کے لیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے نبی نے ان کے اندر دیکھا تھا، اس کو سچ دکھانے کے لیے سب کچھ چھوڑ دیا، آپ کی بات رکھنے کے لیے سب کچھ چھوڑ دیا. مدینہ میں آئے، لوگوں کو دین سکھایا، قرآن سکھایا، نبی کا جو مقصد ہے اس دنیا میں اللہ کے بھیجنے کا وہ بتایا، توحید بتائی، شرک سے روکا، اور مدینہ میں اپنی پہلی ہی دعوت کے نتیجے میں کئی لوگوں کو مسلمان بنا دیا. ہجرت سے پہلے اللہ کے نبی نے بھی ہجرت نہیں کی ہے. مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آج اسی مدینہ سے پوری دنیا کے اندر اسلام پھیلا ہے، اور یہ ثواب حضرت مصعب بن عمیر کو پہنچتا رہے گا. یہ کون نوجوان تھے بتایا، کون تھے یہ نوجوان؟ جب اس بندے کا انتقال ہوتا ہے، حضرت مصعب بن عمیر کا، جنگ احد کے اندر، ان کی شکل اللہ کے نبی سے ملتی جلتی تھی. کانا شبیہا بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی سے ملتی تھی ان کی شکل. جب ان کو شہید کر دیا گیا، ابن قمہ نے شہید کر دیا تھا، تو کہا قتل محمد یا قتلت محمدن، میں نے محمد کو قتل کر دیا. جنگ احد کی بات بتا رہا ہوں. جب ان کو دفنانے کا وقت آیا، شہید ہو گئے، تو ان کے جسم کے اوپر چادر
رکھنے کے لیے، دفنانے کے لیے، کفنانے کے لیے چادر نہیں ہے، اتنی بڑی چادر نہیں ہے کہ جسم کو ڈھانکا جا سکے. سر کو دفناتے ہیں تو پیر چھپتا نہیں، پیر کو دفناتے ہیں تو سر کھلا ہوا رہ جاتا. سمجھ رہے ہیں آپ لوگ؟ اتنا مالدار آدمی اپنے زمانے کا، مکے کی زندگی کا، زمانہ جاہلیت کا، لیکن جب اسلام لے کر کے آیا، اللہ کے راستے میں شہید ہوا، اللہ کے دین کی طرف لوگوں کو بلاتے ہوئے شہید ہوا، اللہ کے راستے میں لڑتے ہوئے شہید ہوئے، تو آخر میں دیکھیں ان کے پاس اوڑھنے کے لیے اس وقت میں کفن بھی نہیں ہے. یہ کس نے اتنا بڑا انسان بنا دیا؟ ان کو بتائیں آپ لوگ، کس نے بنا دیا ہے اتنا بڑا انسان؟ حضرت عبد الرحمن ابن عوف، نوجوان آدمی ہے. بزنس جانتے ہیں نا آپ؟ بزنس کے سارے اصول ان سے سیکھ لو کہ کس طریقے سے بزنس کیا جاتا ہے. ہمارے دماغ میں ایک بات ڈال دی گئی ہے، ہمارے لیے ہندوستان میں کوئی مجال نہیں ہے، کوئی مجال نہیں ہے، کوئی مجال نہیں ہے. کس نے کہا؟ ہندوستان میں جتنا مجال ہے اتنا باہر نہیں ہے ہمارے لیے. حقیقت بتا رہا ہوں. دوسری قومیں ہیں، 40 کروڑ ہندوستانی رہتے ہیں، کہاں ہیں وہ؟ ادھر ہی ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، مست ہیں، اللہ کی زمین کے اندر سب کچھ ہے. سوچ بدلنی ہوگی. یہاں اس زمین سے سونا ہم لوگوں کو بنانا ہے اور بن جاتا ہے. حضرت عبد الرحمن ابن عوف جب مدینہ آئے، کچھ نہیں تھا ان کے پاس. گھر والوں نے سب کچھ لے لیا، سب کچھ چھین لیا، کچھ نہیں چھوڑا. مدینہ آئے، مدینہ میں آنے کے بعد میں تجارت شروع کر دی. ہاں، اللہ نے برکت دی، اور اتنی برکت دی، اتنی برکت دی، اتنی برکت دی. جب ان کا انتقال ہوا اور ان کی بیویوں پر ان کا ترکہ تقسیم ہوا، ان کی وراثت تقسیم ہوئی، ان کی پراپرٹی بانٹی گئی، تو ایک بیوی کے نصیب میں نہ جانے کتنے کروڑوں روپے کی پراپرٹی آئی. اب اندازہ لگاؤ آپ. ایک آدمی ہے، مکے سے مدینہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کرتا ہے، اور کچھ نہیں ہوتا ہے، زیرو سے اپنے آپ کو شروع کرتا ہے، اور کہاں تک پہنچتا ہے. اس بات کا اندازہ لگا لو آپ لوگ. اللہ تعالیٰ پڑھو، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو تاجر بنائے. اور آج کی زندگی میں بغیر پڑھے لکھے، یعنی جو آدمی جاہل ہوگا وہ تجارت بھی نہیں کر سکتا ہے. کر سکتا ہے؟ بتائیں آپ لوگ. آج کل باقاعدہ اس کے کورس ہیں، بزنس کورسز ہیں. بزنس کیسے کرنا ہے؟ دنیا کے ساتھ چلنا پڑے گا. بغیر دنیا کے چلے ہوئے ہم لوگ کچھ نہیں کر سکتے. اب لوگ، جاہلوں کا زمانہ ختم ہو گیا. اس لیے آج ہر باپ کی یہ خواہش ہوتی کہ اس کا بیٹا پڑھ جائے، کیونکہ جہالت سے بڑی کوئی چیز نہیں. موت ہے، موت. جہالت سے بڑھ کر کے کوئی بیماری نہیں ہے. ہر بیماری جو شروع ہوتی ہے اس کی اصل جہالت ہے، نہیں پڑھنا ہے. اس لیے پڑھو، پڑھو، خوب پڑھو. خوب ضروری نہیں ہے کہ پڑھنے سے مراد دین پڑھو، یہ مراد نہیں ہے. پڑھنے سے مراد دین نہیں ہے. پڑھنے سے مراد ہر قسم کی پڑھائی ہے. وہ تو چند لوگ پڑھیں گے دین، بس. یہ فرض کفایہ ہے، فرض عین نہیں ہے. کچھ معلومات حاصل کرنا فرض عین ہے، یعنی ہر انسان کے لیے ضروری ہے دین کی بنیادی معلومات حاصل کرنا. لیکن مفسر بننا، محدث بننا، فتوے دینا، یہ سب لوگوں کی، آپ لوگوں کی ذمہ داری نہیں ہے. یہ چند لوگ ہیں، بس کر لیں کافی ہے. بس اللہ تعالیٰ آپ سے نہیں پوچھے گا کہ تم محدث کیوں نہیں بنے، تم مفسر کیوں نہیں بنے، تم دائی کیوں نہیں بنے. اللہ تعالیٰ نہیں پوچھے گا. لیکن اللہ تعالیٰ یہ ضرور پوچھے گا کہ تمہارے بچے تھے، تمہاری بیویاں تھیں، تمہارے ماں باپ تھے، تم نے ان کے حقوق ادا کیے کہ نہیں کیے. حقوق ادا کیے کہ نہیں کیے. بغیر پیسے کے ماں باپ کے حقوق ادا نہیں ہوتے ہیں. سمجھ لینا اس بات کو. بغیر پیسے کے بیوی کے حقوق ادا نہیں ہوتے ہیں، بچوں کے حقوق ادا نہیں ہوتے ہیں. پڑھائی کے لیے بہت پیسہ چاہیے آج کے زمانے میں. بغیر پیسے کے کہاں سے آئے گا بتاؤ؟ کہاں سے کریں گے حقوق ادا؟ نہ تو بندوں کے حقوق ادا ہوں گے، نہ اللہ کے حقوق ہی ادا کر پائیں گے. آپ لوگ نہیں کر پائیں گے کبھی بھی. پریشان رہیں گے تو عبادت میں بھی مزہ نہیں ہے، عبادت بھی نہیں کر سکتے. ادھار لیں گے کسی سے، مسجد آنا بند ہو جائے گا آپ کا. آپ نہیں آ سکتے مسجد کے اندر. کیوں؟ کیونکہ مسجد میں جائیں گے، کسی سے پیسہ ادھار لیا ہوا ہے، ہمت نہیں ہوگی آپ کی. رستے میں گلی میں نکل نہیں پائیں گے آپ. اس لیے اللہ کے بندو، اللہ نے بہت ہی بہترین عمر دی ہے. خوب اس سے فائدہ اٹھاؤ، خوب محنت کرو، خوب محنت کرو، خوب کماؤ، خوب دین کی خدمت کرو، خوب پڑھو، خوب لکھو، انجینئر بنو، ڈاکٹر بنو، یا اسی طریقے سے فوجی بنو. ملک کی خدمت کرو، دین کی خدمت کرو، قوم کی خدمت کرو، خوب عبادتیں کرو. اپنا وقت شیطانی کاموں میں مت لگاؤ. اپنا وقت شیطانی کاموں میں
مت لگاؤ شیطانی کاموں میں۔ دیکھیں اللہ کے بندو، اسی طریقے سے میں آپ لوگوں سے کتنا ٹائم ہو گیا شیخ؟ نہیں ٹائم 1 گھنٹہ کتنا ہو گیا؟ 1 گھنٹہ ہو گیا ہے۔ چلیے باتیں اور بہت ساری ہیں، لیکن میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کس طریقے سے اپنا وقت اللہ کے کاموں میں لگاتے تھے، حقوق العباد بندوں کے حق کو نبھانے میں لگاتے تھے، اللہ کا بھی حق ضائع نہ ہو، بندوں کا بھی حق ضائع نہ ہو، کس طریقے سے وہ اپنے وقت کا صحیح استعمال کرتے تھے۔ میں بتاؤں، ایک مثال دیتا ہوں آپ لوگوں کو۔ میں آپ سے پوچھوں، اگر ہمارے بھائی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ لوگ یہ کام کیے ہوئے ہیں، میں نام نہیں لوں گا ان کا، میں آپ لوگوں سے پوچھوں اگر من عاد منکم مریضا، آج کس نے مریض کی عیادت کی؟ بتاؤ، کوئی مریض ہو، آپ کا رشتہ دار ہو، پڑوسی ہو، کس نے مریض کی عیادت کی؟ بتائیں۔ کوئی نہیں ہے، ہمارے یہاں مریض ہے ہی نہیں، اس کا مطلب چھوڑو اس بات کو۔ ابو بکر سے پوچھا گیا، لوگوں سے پوچھا گیا، نبی کے زمانے میں آپ نے پوچھا، ایسے صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، من عاد منکم اليوم مریضا یقول ابو بکر انا، ابو بکر کہتے ہیں اللہ کے نبی میں نے آج مریض کی عیادت کی ہے۔ من اطعم اليوم منکم مسکینا، کس نے تم میں سے آج ایک مسکین کو کھانا کھلایا ہے؟ ابو بکر کہتے ہیں انا، میں نے کھانا کھلایا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ من تبع اليوم منکم الجنازہ، تم میں سے آج جنازہ کس نے پڑھا ہے؟ جنازے کے پیچھے پیچھے کون گیا ہے؟ ابو بکر کہتے ہیں انا، میں جنازے کے پیچھے گیا، جنازے میں شریک ہوا ہوں۔ من اصبح اليوم منکم صائما، تم میں سے آج کس نے روزہ رکھا ہے؟ ابو بکر کہتے ہیں میں نے، ابو بکر کہتے ہیں میں نے۔ اور میں ایک بات بتا دوں آپ لوگوں کو، ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ یہ سب کام اس وقت کر لیا کرتے تھے، جیسا کہ سیرت کی کتابوں میں آیا ہے اس حدیث کے ضمن میں، جب انسان سو جاتا ہے، سو کر کے جب فجر کے وقت آتے تھے، تبھی بیان کیا جاتا ہے کہ ابو بکر نے سارے کام کر لیے تھے۔ دیکھیے اب اندازہ لگائیں کس قدر اس بندے میں نیکیوں کی طرف رغبت کرنے میں، اللہ کے دین پر عمل کرنے میں یہ بندہ کتنا زیادہ بھلائی کے کاموں میں آگے بڑھنے میں کتنا زیادہ ایکٹیو تھا۔ اندازہ لگائیں آپ، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی لیے اس امت کا سب سے بہترین انسان نہیں بن گیا ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میں نے آپ سے پوچھا کس نے روزہ رکھا، ہم میں سے کسی نے آج روزہ نہیں رکھا، ہو سکتا ہے رکھا ہو کسی نے، اللہ بہتر جانتا ہے۔ مسکین کو کھانا ہم میں سے ہو سکتا ہے کسی نے نہیں کھلایا ہے۔ کس نے مریض کی عیادت کی، ہم میں سے کسی نے مریض کی عیادت نہیں کی۔ اور یہ وہ جواب نہیں دیتے اگر اللہ کے نبی پوچھتے نہیں تو۔ سمجھنا اس بات کو، نقطہ سمجھنا یہاں پر، اللہ کے نبی نے پوچھا تو انہوں نے جواب دیا، اللہ کے نبی نے پوچھا تو انہوں نے جواب دیا، ورنہ یہ ایسے اعمال ہیں جو وہ چھپا کر کے رکھتے تھے، کسی کو بتایا نہیں ہے۔ اس کے علاوہ نماز انہوں نے پڑھی ہوگی، قرآن کی تلاوت انہوں نے کی ہوگی، اور تہجد انہوں نے پڑھا ہوگا، ہے نا، تہجد گزار لوگ تھے وہ۔ تو آپ اندازہ لگائیں آپ اس حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کہ کس قدر نیکیوں میں سبقت لے جانے والے، کمپٹیشن کتنا زبردست ہوتا تھا ان لوگوں کے یہاں پر۔ دیکھو اس ایک آدمی میں ایک ہی دن میں کس طریقے سے وہ سارے کام کر رہا ہے، ایک دن میں روزہ بھی رکھ رہا ہے، جنازے کی اتباع بھی کر رہا ہے نا، مریض کی عیادت بھی کر رہا ہے، اس کے علاوہ اور بہت سے کام تھے جو وہ کرتے رہتے تھے۔ اور آپ سمجھ لیں اس بات کو، یہ جب انسان نیک ہوتا ہے، بچہ نیک ہوتا ہے، بیٹا نیک ہوتا ہے، تو اس کے ماں باپ کو بھی اس کا اجر اور ثواب ملتا ہے، اس کے ماں باپ کو بھی اس کا اجر اور ثواب ملتا ہے۔ اور یہ ایک ایسی نیکی ہے اللہ کے بندو جو ماں باپ کو مرنے کے بعد میں ان کی قبروں میں اس کا فائدہ ملتا رہتا ہے۔ یہ ایک صدقہ جاریہ ہے، یہ ایک صدقہ جاریہ ہے، نیک کام کرنا یہ صدقہ جاریہ ہے۔ اگر انسان خود نیک ہے تو یہ دلیل ہے کہ ماں باپ کو بھی صدقہ جاریہ پہنچتا رہتا ہے۔ اور دعا
جیسا کہ حدیث میں آتا ہے او ولد صالح یدعو لہ، نیک اولاد اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرے. جو صدقہ جاریہ ہے ان میں سے ایک یہ ہے کہ نیک اولاد اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرے. تو ماں باپ کے لیے دعا کرنا یہ بچے کی نیکی کی علامت ہے. ماں باپ کے لیے دعا کرنا یہ بچے کی نیکی کی علامت ہے. اللہ کے بندو، بچے کی نیکی کی علامت ہے ماں باپ کے لیے دعا کرنا. ماں باپ کو بھی فائدہ ہے اور بچہ بھی نیک ہے. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کی تربیت اچھی ہوئی ہے. تو بہت ساری باتیں ہیں اس تعلق سے، اور ہم نہیں چاہتے ہیں کہ آپ لوگ تھک جائیں اور پھر اگلے ہفتے جو کسی مسجد میں آپ لوگوں نے کہا ہے ابھی شیخ صاحب نے جو پروگرام ہونا ہے وہ پروگرام میں پھر آپ لوگ شریک نہ ہوں. ہم کیا چاہتے ہیں؟ ہم چاہتے ہیں اپنے نوجوانوں سے کہ وہ ایسے نوجوان بنے جو اللہ سے ڈرنے والے ہوں، ایسے نوجوان بنے جو اس امت پر رحم کھانے والے ہوں، اس امت کے لیے، اسلام کے لیے، ملک کے لیے، لوگوں کے لیے رحم دل ہوں. ایسے نہ ہوں جو ظالم ہوں، ڈاکو ہوں، لٹیرے ہوں، چور ہوں. چوری کی وارداتیں ہمارے یہاں نوجوانوں سے بہت ہو رہی ہیں. دیکھا آپ نے کیوں ہوتی ہے؟ پتہ ہے آپ کو انسان چور کیوں بنتا ہے؟ آپ نے پتہ کیا کبھی چور کیوں بنتا ہے انسان؟ جب اس کی شہوت سمجھتے ہیں خواہشات، جب اس کی شہوتیں حد سے زیادہ بڑھ جائیں، جب اس کے نشے کی عادتیں حد سے زیادہ بڑھ جائیں، جب اس کے پیٹ کی بھوک حد سے زیادہ بڑھ جائے، جب اس کی شہوت کی بھوک حد سے زیادہ بڑھ جائے، جب اس میں دکھاوے کی بھوک حد سے زیادہ بڑھ جائے، تب وہ انسان چور بن جاتا ہے. سمجھ میں آیا آپ کو؟ تب وہ انسان کیا ہو جاتا ہے؟ چور بن جاتا ہے. جب وہ اپنے ساتھیوں کا اختیار غلط کرتا ہے، غلط لوگوں کی صحبت میں رہتا ہے، تب وہ چور بن جاتا ہے. آپ جانتے ہیں کیوں چور بنتا ہے انسان؟ چوری کی وارداتیں کیوں ہو رہی ہیں ہمارے یہاں پر؟ انسان فری رہتا ہے تو اس کو شیطان یہی سب چیزیں اس کے ذہن میں لے کر کے آتا ہے. فری رہتا ہے انسان، جیب خرچ چاہیے اس کو، اچھا موبائل چاہیے اس کو، اچھے کپڑے چاہیے اس کو، اچھا پہناوا چاہیے اس کو، اچھا گھومنا پھرنا چاہیے اس کو، اچھی ہوٹلنگ چاہیے اس کو، اچھا نشے کا عادی ہو جاتا ہے، غلط لوگوں کے ساتھ رہے گا، اچھا اس کو نشہ کرنے کے لیے اچھی پیٹ چاہیے اس کو، جتنی مہنگی چیزیں ہوں گی اس فیلڈ کی وہ سب چاہیے اس کو، تو پھر وہ چور بن جاتا ہے. چوری دیکھیں کس قدر چوریوں کی وارداتیں ہو رہی ہیں. ہر محلے سے کوئی نہ کوئی خبریں دن بدن آ رہی ہیں. سب سے زیادہ آپ جائیں گے، ابھی کہیں گے یار آپ ہماری بدنامی کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہو. نہیں، ایسی بات نہیں، اصلاح ہے. تھانے میں چلے جائیں، اگر ہفتے بھر کا ریکارڈ اٹھا کر کے دیکھیں گے تو سب سے زیادہ وارداتیں جو انجام دی ہیں ہمارے بچوں نے دی ہیں، مسلمانوں کے بچوں نے دی ہیں. اگر 70 کیس آئے ہیں تو 60 سے زیادہ ہمارے بچوں کے کیس، اندازہ لگا لیں آپ لوگ. کسی کی چوری کے یہاں ہیلمٹ یہ وہ، نہ تو ہم ملک کے قانون کو نافذ کر رہے ہیں، نہ اللہ کے قانون کو نافذ کر رہے ہیں، نہ ہم ملک کے ساتھ وفادار ہیں، نہ قوم کے ساتھ وفادار ہیں، نہ ماں باپ کے ساتھ وفادار ہیں، نہ ہم لوگ اللہ کے ساتھ وفادار ہیں، نہ بیوی بچوں کے ساتھ وفادار ہیں. کسی کے ساتھ وفا نہیں ہے ہماری. اس لیے میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ ہمارے گھروں کے اندر سے برائیوں کو خاتمہ کرے. اے اللہ، یہ نوجوان ہیں، اس امت کے رہبر ہیں، اس امت کے سب سے بڑی طاقت ہیں، اس قوم کی سب سے بڑی طاقت ہے، ان کو ہدایت دیں. دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نوجوانوں کی تربیت کیسے کرتے تھے. ایک آدمی آیا، کہا اللہ کے نبی میں زنا کرنے کی مجھے اجازت دے دو. آپ نے کیا کہا؟ آپ نے اس کو ڈانٹا ہے بھاگ یہاں سے، اس طرح کی باتیں کرتا ہے، شرم نہیں آتی تجھے؟ آپ نے ایسا کبھی نہیں کہا. اس کو بلایا، تو اپنی ماں کے ساتھ ایسا پسند کرتا ہے. آپ نے کئی لوگ گنائے، بھائی کے ساتھ پسند کرتا ہے، بیٹی کے ساتھ پسند کرے گا، خالہ کے ساتھ پسند کرے گا، رشتہ دار کے کسی کے ساتھ پسند کرے گا. کہا نہیں. تو کہا کہ تو کسی دوسرے کی بیٹی کے ساتھ کیسے پسند کرتا ہے یہ سب چیزیں؟ دوسرے کی کوئی ماں ہوگی، کوئی بہن ہوگی، کوئی بیٹی ہوگی، کوئی کچھ ہوگی، رشتہ دار ہوگی، تو کیسے پسند کرتا ہے یہ سب چیزوں کو؟ اس نے کہا کہ میں نے آپ سے بہتر معلم دنیا میں نہیں دیکھا. اتنا بہترین انداز سمجھانے کا آپ سے بہتر میں نے کسی کو نہیں پایا. اتنا بہترین آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا ہے.
تو آپ نوجوانوں کی کیا رغبات ہیں، کیا خواہشات ہیں، کیا ان کی فکر ہے، کیا چیزیں ان کو چاہیے، انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو آپ لوگوں کے سامنے بڑی تفصیل سے بات ہوگی۔ نیٹ کی دنیا ہے، آپ کی ضرورتیں ہیں، ہمیں معلوم ہے، فتنے کی دنیا ہے، آپ کی ضرورتیں ہم سمجھ رہے ہیں، آپ پریشان حال ہیں، ہم سمجھ رہے ہیں اچھی طریقے سے، ہم لگے ہوئے ہیں آپ کی ضرورتوں کو ختم کرنے کے لیے، آپ کی پریشانیوں کو مٹانے کے لیے، واللہ ہم لگے ہوئے ہیں، لیکن ہمارا کوئی ساتھ نہیں دے پا رہا ہے۔ آپ کا سماج آپ کا سب سے بڑا دشمن ہے نوجوانوں، حقیقت بتا رہا ہوں، آپ کا سب سے بڑا دشمن آپ کا سماج ہے، جس نے آپ کو ایسے ہی میدان کے اندر چھوڑ دیا ہے، کھلا چھوڑ دیا ہے، جدھر جاؤ، جس ایسا رائی چرواہا اپنی بکریوں کو چھوڑ دے، جو بھیڑیا چاہے کھا لے، جو کتا چاہے اس کو کھا لے۔ ہمارے نوجوانوں کی آج یہ حالت ہے، چھوڑ کے رکھا ہوا ہے، کسی کو فکر ہی نہیں ہے اس امت کی اتنے بڑے طبقے کی کہ کس طریقے سے برباد ہو رہے ہیں، یہ چور بن رہے ہیں، نشیڑی بن رہے ہیں، ڈاکو بن رہے ہیں، لٹیرے بن رہے ہیں، لڑکیوں کو بھگانے والے بن رہے ہیں۔ کیوں نہیں سوچ رہی ہے امت ان کے بارے میں؟ اتنی بڑی ہم لوگوں کی سرمایہ ہے یہ نوجوان، کہاں جائیں گے یہ؟ ان کی بھی رغبات ہیں، ان کی بھی خواہشات ہیں، سب کچھ ہے ان کے پاس میں۔ یہ غلطیاں ان کی طرف سے نہیں ہیں، ہماری طرف سے بھی ہے۔ نوجوانوں کچھ بن کے دکھاؤ، تب اگر ان کی طرف سے غلطی ہو تو پکڑ اللہ کے ہیں، ان لوگوں کی پکڑ ہوگی۔ سمجھ میں آیا آپ لوگوں کو کچھ باتیں ہیں؟ تو سب سے اہم چیز آپ لوگوں کے لیے میسج اور پیغام ہے کہ آپ پڑھائی کرو، ہنر سیکھو، محنت کرو، شرماؤ مت اس میں کیا کر رہا ہوں کیا نہیں کر رہا ہوں، شرماؤ مت شرماؤ۔ ہم ناک بہت اونچا ہے، اللہ نے سب کو انسان بنایا، ہمارا ناک سب سے اونچا ہے، اچھی بات ہے۔ شرف والے جو کام ہیں وہ کرو، جو عزت والے کام ہیں وہ کرو، عزت کا خیال رکھو اپنی، کرو۔ بہت سے لوگ ہیں نہیں جائیں گے باہر، نہیں گئے، آج یہاں پر بھی اللہ نے ان کو 2 روٹی دیے، کھا رہے ہیں، کما رہے ہیں، پی رہے ہیں، لیکن اب کب جاؤ گے آپ باہر پتہ تھوڑی ہے۔ 2 سال بعد ویزا آتا ہے، 4 سال بعد ویزا آتا ہے، 10ویں کرنے کے بعد تو آپ 6-7 سال تو اپنا سب سے قیمتی سال ہوتا ہے، اس کو تو ایسے ہی برباد کر رہے ہو آپ لوگ، کر رہے ہو کہ نہیں کر رہے ہو؟ اس کو یوز کرو، ماں باپ کی عزت کا سامان بنو، ان کا احترام بڑھاؤ اس سماج کے اندر، تاکہ آپ کے رشتے بھی آئیں گے پھر بعد میں انشاءاللہ، ورنہ رشتے آنے میں دیر سے دیر ہوتی چلی جائے گی، اس میں ہماری غلطیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی شادیاں جلدی کروائے، آپ لوگوں کو روزگار دے، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو بزنس مین بنائے، خوب ڈھیر سارا مال دے، تاکہ آپ خود اپنے خرچے کے اوپر دین کے کام کر سکیں، دوسرے کا محتاج اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو نہ بنائے۔ ہم نوجوان ہیں، ہمارے پاس سب سے زیادہ طاقت ہے، قوت ہے، ہمت ہے، حوصلہ ہے، اور سب سے زیادہ صلاحیتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کو بروئے کار لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں کہ اللہ تو ہمارے نوجوانوں کو سدھار دے، اے اللہ ہمارے نوجوانوں کو ہدایت دے، اے اللہ ہمارے نوجوانوں کو خیر کے ساتھ، عافیت کے ساتھ رکھ، امن کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ رکھ، اے رحمان۔ اے اللہ ہمارے نوجوانوں کو ہدایت دے، ہمارے بوڑھوں کو، بچوں کو، عورتوں کو، سب کو ہدایت دے، اور ہمیں توفیق دے ان کاموں کی جو ہمیں تیری رحمت کے قریب کر دے، تاکہ تو ہمارے اوپر رحم فرمائے، اور ہمارے نوجوان جو بھٹک رہے ہیں اللہ ان کو سیدھا راستہ دکھا۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ العظیم الجلیل لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب واتوب الیہ، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والحمد للہ۔